میں کچھ نہیں کہوں گا، اب آپ فیصلہ کرو کہ ہم علی والوں کے گھرانے والوں کا یہ حال ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو یار۔ زندہ باد۔ ہم جس علی کو مانتے ہیں اس علی کی اولاد کے چہرے کا یہ عالم ہے، تو حسین کربلا کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ حسن کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ مولائے کائنات کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یہ وہی نفوس قدسیہ ہے جن کے بارے میں بیدم شاہ وارسی نے بہت پہلے کہا تھا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اورئی کے لوگوں، جتنی اپنی قسمت پر ناز کرو کم ہے۔ میں نے سید نجیب میاں کے منہ سے ایک جملہ سنا تھا، میں وہ جملہ آج تک پہنچا دوں۔ سید نجیب میاں صاحب قبلہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے تھے اور سرکار اویس مصطفیٰ صاحب نکل کر کے جا رہے تھے۔ نجیب میاں نے کہا تھا، پتہ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ اویس مصطفیٰ کو دیکھ کر کے تو مریدوں نے کہا تھا کون سا گھرانہ ہے؟ تو کہا تھا یہ وہی گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا کوئی بھی بچہ اگر اپنے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا لے لے، کیا لے لے؟ زور سے بولو، کیا لے لے؟ کچے گوشت کا ٹکڑا لے لے اور چھو کر کے وہ گوشت کا ٹکڑا جنگل میں ڈال دے، تو کسی درندے کی طاقت نہیں کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کھا سکے۔ جب گوشت کے ٹکڑے کو یہ چھو لے تو کسی میں طاقت نہیں درندے کی وہ ٹکڑا کھا سکے۔ ارے جو ان کے دامن سے چھو جائے گا، جہنم کی آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں ہم خوش نصیب ہیں، یہ وہی بلگرام کے شہزادے ہیں، بادشاہ میاں صاحب کے شہزادے، یہ وہی شہزادے ہیں۔ آج لوگ بڑے بڑے سوال، ہمارا ایک بھائی ہم سے کہنے لگا ابھی پچھلے جمعے کو ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ علم نہیں نکالنا چاہیے۔ کیا نہیں نکالنا چاہیے؟ حضرت معافی چاہتا ہوں سرکار، قدم بوسی کرتا ہوا، علم سے ڈر اسی کو لگتا ہے جس کا خون حلالی نہ ہو۔ زور سے بولو یار، علم سے اسی کو ڈر لگتا ہے جس کا خون حلالی نہیں ہے۔ اچھا علم ہر کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا، علم ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ روایت کہاں لے جاؤ گے؟ مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم ایسے مرد کو دوں گا جو خیبر فتح کرے گا، تو صاحب خیبر سے لے کر کے اب تک جو علم اٹھا رہا ہے سبھی مرد ہیں۔ جو علم سے انکار کرے سمجھ جانا مرد نہیں ہے بلکہ اور علم کی تعریف پتہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ وہ ذات بیٹھی ہے کربلا میں جس علم کو مولا عباس لے کر کے چلے تھے نا جناب سکینہ کے لیے پانی بھرنے کے لیے، الحمدللہ وہی علم بلگرام میں موجود ہے۔ اتنی دیر سبحان اللہ، اتنا دیر سبحان اللہ، سبحان وہی علم جو مولا عباس کربلا میں لے کر کے چلے تھے، جس علم کو حسین کربلا نے اپنے ہاتھ سے مولا عباس کو دیا تھا، یہ وہی علم تھا جسے دیکھ کر کے 22,000 یزیدیوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے، مگر مرضی مولا کچھ اور تھی۔ اگر حسین کربلا عباس کو اجازت دے دیتے، عباس نے کہا بھی تھا بھائی اجازت تو دے دے، ابھی چند منٹ میں کربلا فتح کر کے آتا ہوں۔ وہی علم الحمدللہ آج بھی بلگرام میں موجود ہے۔ 7 محرم شریف کو حضرت خود اپنے ہاتھوں سے اس علم کو نکالتے ہیں، دور دراز سے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں۔ اور بتا دوں اس علم کی خاصیت، اس علم کی خاصیت یہ ہے کہ اس علم کو دیکھ کر کے جو بھی مراد مانگو اللہ سال آنے سے پہلے اس مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ہم نے کہا نہیں درد ہونی کے ہوگا،
اب ظاہر سی بات ہے میں بات نہیں بڑھانا چاہتا، میں بات حضرت آ گئے، میں اپنی گفتگو 10 منٹ میں ختم کروں گا، توجہ نا، نعرہ حیدری، زور سے بولو، موقع ملے تو 7 تاریخ کو بلگرام شریف جاؤ اور جا کر کے دیکھو اور دیوانوں کا ہجوم دیکھو اور لوگوں کو روتا دیکھو اور لوگوں کی مراد پوری ہوتی دیکھو۔ ہم جب کہتے ہیں یار کہ جب علم کے وسیلے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے تو وہ اصل نہیں ہے، وہ نقل ہے، اصل تو یہ موجود ہے، اصل تو یہ موجود ہے۔ جب نقل کا یہ عالم ہے تو نبی کی اصل کا عالم کیا ہوگا؟ جب اللہ اس کے صدقے میں دعا قبول کرتا ہے تو پنجتن کے صدقے میں پہلے قبول کرے گا۔ بات چل رہی تھی عمرو بن کی، ہے نا، کوئی ہے؟ مصطفیٰ نے کہا کوئی جائے گا، کوئی جائے گا؟ اب علی کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں جاؤں گا، تیسری مرتبہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ سلمان فارسی کو بلائے گا، سلمان آؤ، سلمان آئے، علی کو گھوڑے میں بٹھا لو، کہتے سبحان اللہ، زور سے بولو، علی کو گھوڑے پہ بٹھا لو۔ علی گھوڑے پہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ نے کہا کل کفر کے سامنے کل ایمان جا رہا ہے۔ اب سنیے گا جملہ جو میں آگے دینا چاہتا ہوں، یہاں تو علی چلے گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ شہادت صاحب کی بلا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کبھی امام بھی دعا کرتا ہے، کبھی ہم بھی دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھاتا ہے، دعا کرتے نہیں کرتے؟ ہر سنی مسلمان کی یہ دعا ہے کہ مولا کچھ دے یا نہ دے، بس مرنے سے پہلے ایک مرتبہ گنبد خضرا کی زیارت کرا دے۔ آؤ نبی کے پاس چلتے ہیں، یہاں علی عمرو بن بدھ سے لڑنے کے لیے گئے، وہاں مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ علی کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، جب تک کہ علی کا، اب یہاں علی پہنچے، اب چونکہ نوجوان تھے اور وہ کافر عبد بدھ بڑا کافر، اس نے تلوار نکالی، گھوڑے سے اترا، رعب جمانے کے لیے اس نے اپنے گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے۔ کیا کاٹ دیے؟ رعب دکھانے کے لیے ایک تلوار ماری، چاروں پیر کر گئے۔ اس نے اس لیے کاٹے تھے کہ علی دیکھیں گے تو خوف پیدا ہوگا، علی دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، مگر علی نے دیکھا ہی نہیں، جھنجلا گیا، جھنجلا کے بولا میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ علی بولے آ سامنا تو کر، تو نے للکارا تھا، میں سامنے ہوں۔ کہتا چل وار کر، علی کہتے اگر میں نے پہلا وار کر دے تو بچے گا ہی نہیں، میں نے پہلا وار کر دیا تو بچے گا نہیں۔ جھنجلا کر کے اس نے وار کیا، تاریخ نے دیکھا علی کے وار کرنا تھا، علی کے سر پر نیزہ لگا، امامے کو چیرا، امامے کو چیرتا ہوا ہلکی سی خروش ماتھے پر آئی، ابھی علی کے خلاص آنا تھی، ذوالفقار حیدری علی نے اٹھائی، اٹھانے کے بعد جیسے ہی عمرو بن بدھ کو ماری، تاریخ نے دیکھا سر کٹا، سر کے ساتھ گردن کٹی، گردن کے ساتھ سینہ کٹا، سینے کے ساتھ عمرو بن بدھ 2 حصوں میں بن گیا۔ تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے ہیں یہ تو شکر مانو علی نے تلوار روک دی، ورنہ تحت الثری تک علی تو حصہ کر دیتے دنیا کو۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ آئی بات تو سبحان اللہ زور سے بولو۔ اچھا ہر دور میں مکار لوگ رہے، میں تو صاحب کہتا ہوں ہر دور میں، زور سے بولو یار، اب اتنا کہ سلمان کا دل کہتا ہے ہمیں نہ بھیڑ سے مطلب ہے نہ ہمیں مچنے سے مطلب ہے، ہم 1000 2000 10,000 5,000 کی بھیڑ والے نہیں، ہم کل بھی 72 والے تھے، آج بھی 72 والے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک 72 والے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ہے کل بھی ان کے صدقے میں تھا، آج بھی ان کے صدقے میں ہے، اور قیامت تک اللہ پانی بھی برساتا ہے تو ان کے صدقے میں ہے، زمین میں کھیتیاں بھی کرتا ہے تو ان کے صدقے میں ہے، ہمارے گھروں میں کھانا بھی ہے تو ان کے صدقے میں ہے، اور کیوں نہ ہو یار، یہ وہی ہے جنہوں نے سب کچھ لٹا کر کے ہمیں دین بھی
دیا، دین کی نعمتیں بھی عطا فرماتی ہے۔ میں اپنی گفتگو مکمل کروں۔ مولا علی نے مدینہ چھوڑا، کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ کو یا سیدوں کے خلاف کھڑے ہوتے نئی بات تھوڑی ہے۔ ارے صاحب 10 ہجری میں ہم سب کے نبی دنیا سے بظاہری طور پر تشریف لے گئے۔ 61 ہجری میں کربلا ہوئی، جب 51 سال کے بعد نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال تھا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس نبی کے نواسے کے سامنے کربلا میں تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، تو صاحب آج 1400 سال کے بعد آل نبی کی لوگ گستاخی کر رہے، دشمنی کر رہے، برا بھلا کہہ رہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آل نبی کا گستاخ ہو سمجھ جانا یہ وہی یزیدی ہے جن کے گھر والے کربلا میں موجود تھے۔ بات بڑھتی گئی، سیدہ زینب فرماتی، توجہ سے بس میری گفتگو 10 منٹ سن لیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ بابا 19 رمضان کو گھر پہ آئے میرے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، کہتے ہیں زینب گھر میں کچھ ہے تو لاؤ۔ سیدہ زینب فرماتی، توجہ سے سنیے گا، سیدہ زینب فرماتی بابا آپ بیٹھے میں دسترخوان لگاتی ہوں۔ سیدہ زینب نے دسترخوان لگایا، مولائے کائنات دسترخوان پہ بیٹھے، دیکھتے کیا ہے کہ دودھ کا پیالہ ہے اور ایک طرف روٹی ہے اور تیسری طرف نمک ہے۔ سیدہ زینب کو مولا علی نے بلایا، کہا اے زینب تمہیں پتہ نہیں ہمارے پیغمبر ہیں، ہم اپنے کھانے میں 2 سالن کو نہیں رکھتے بلکہ کھانے میں 1 سالن ہونا چاہیے۔ اے زینب 1 سالن کو ہٹا لیا جائے، 1 کو رکھ دیا جائے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، سوچا کہ نمک کو ہٹا لے، بابا کے سامنے دودھ رکھ دے۔ ابھی دودھ نمک کے آگے سیدہ زینب ہاتھ لگانا چاہتی تھی، مولائے کائنات نے کہا زینب نمک رکھا رہنے دو، دودھ اٹھا لو اور جا کر کے کوفہ میں کوئی غریب ہو تو اسے پلا دو۔ سیدہ زینب فرماتی ہے بابا نے نمک سے روٹی کھائی، فرماتے بابا بستر پہ لیٹ گئے، بابا آسمان کی جانب دیکھتے جاتے تھے اور دھیرے دھیرے کہتے جاتے تھے آ گئی وہ رات جس کا مجھے انتظار تھا، یہ وہی رات ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ بابا کو اس رات نیند نہ آئی، کبھی کمرے سے باہر آتے تھے، قدم چلتے تھے، آسمان کی جانب دیکھتے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جسے کئی ہزار روپے دے کر کے خارجیوں نے لالچ دے کر کے شادی کی، اونٹ کی لالچ دے کر کے کئی 100 درہم میں اس نے خنجر خریدا تھا عبد الرحمن ابن ملجم نے، جسے زہر میں آلودہ کر کے ایک چوراہے پر آ کر کے چھپ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ علی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں گے تو اسی چوراہے پر موقع دیکھ کر کے علی کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم آیا، چوراہے پر آ کر کے چھپ گیا، علی رات گزار رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم جاگ رہا ہے، رات کا آدھا پہر گزرا، عبد الرحمن ابن ملجم کو نیند آ گئی، اسی چوراہے کے چوک پر عبد الرحمن ابن ملجم سو گیا۔ مولا علی رات بھر تک جگتے رہے، فجر کی اذان مؤذن نے دی، علی تیار ہو کر کے وضو کر کے اپنے گھر سے نکل رہے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے مولا کائنات کے گھر میں بدکیں پلی ہوئی تھی، بدخ پلی ہوئی تھی، بدخ نے آ کر کے مولا کائنات کا رستہ گھیر لیا، اپنی چونچ سے مولا کائنات کے دامن کو پکڑ لیا، گویا کہ بدخ یہ کہہ رہی تھی، پرندے یہ کہہ رہے تھے علی آج نہ جائے، انہیں معلوم تھا آج کیا علی کے ساتھ ہونے والا ہے، علی آج نہ جائے۔ علی نے بندروں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا مجھے معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو، آج تو وہ رات ہے جب میں اپنی مراد کو پہنچوں گا۔ علی
گھر سے باہر نکلے عبد الرحمن ابن ملجم چوراہے پر انتظار کر رہا تھا، نیند کے آغوش میں آیا، سو گیا۔ مولا علی آگے بڑھے، پیر سے ٹھوکر ماری، اٹھ جا اپنا کام پورا کر لے، اٹھ جا جس مقصد سے آیا مقصد پورا کر لے۔ بڑبڑا کر کے اٹھا، دیکھا علی ہے، اپنے کپڑوں کو سنبھالا، خنجر کو چھپایا، مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، نماز کے لیے مصلی پہ گئے۔ ابھی علی نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی تھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نور کی آیت تلاوت کرنا شروع کری۔ ابھی مولا کائنات نے آیت تلاوت کرنا شروع کری۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو پہلی صف میں آ کر کے کھڑا تھا، خنجر نکالا، مولا کائنات کے سر پہ مارا، سینے پہ مارا، گردن پہ مارا، مولا کائنات کے پیٹ میں مارا۔ کئی بار کرنے کے بعد مولا کائنات مصلی پہ تشریف لے آئے۔ ابھی تشریف لائے تھے کہ آپ نے اشارہ کرا، دوسرے صحابی نے آ کر کے نماز پڑھائی، حسن و حسین نے آ کر کے علی کو اٹھایا، گھر پہ لے گئے۔ لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑا، پکڑ کر کے مولا کائنات کے پاس لائے۔ مولا کائنات کے شکم کو اتنے زخم تھے کہ آتے باہر تھی، ہے نا، سر پر اتنا گہرا زخم تھا کہ خون بہ رہا تھا، پانی کا خون بھی حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے کہا یا تو شربت دو یا تو دودھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، شربت بنایا گیا، مولا کائنات کے سامنے شربت لایا گیا۔ آپ کا قاتل، آپ کا مجرم سامنے بیٹھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں پہلے اسے تو پینے کے لیے، پھر میں پیوں گا۔ لاؤ کوئی ایسا گھرانہ یار کہ قاتل کو بھی شربت پلائے، کوئی گھرانہ تو لاؤ قاتل کو بھی شربت پلائے۔ ارے یہ فوکمبے آل مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا بھوکے رہ کر کے فقیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس شربت لے کر کے جایا گیا، کہنے لگا، وہ کمبخت کہنے لگا اچھا مجھے معلوم ہے اس کے اندر زہر ہے، اتنا کہنا تھا۔ علی نے چیخ ماری، کہا قسم خدا کی اگر آج تو شربت پی لیتا تو علی اس وقت تک جام کوثر نہیں پیتا جب تک تجھے نہ پلا دیتا، سبحان اللہ، تجھے نہ پلا دیتا۔ اللہ اکبر۔ 19 کا دن گزرا، 20 کا دن آیا، زخم اتنا زیادہ بڑھ گیا، خون نکلنے لگا۔ حکیم نے کہا اب شربت نہ پلایا جائے بلکہ علی کو دودھ پلایا جائے۔ اب اس سے پوچھو جس کے ایک بیٹے کا نام عباس ہو، اس سے پوچھو جس کے ایک بیٹے کا نام حسن ہو، اس سے پوچھو جس کے ایک بیٹے کا نام حسین ہو۔ ارے صاحب اگر چاہتے تو ایک عبد الرحمن ابن ملجم کیا لاکھوں آ جاتے تو قتل کر دیتے۔ حسن و حسین آئے، بابا آپ کا حکم کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، اے میرے بیٹو صبر کرو، بابا وصیت فرمائے۔ اب آقا حسن سے، اب میرے مولا علی فرماتے ہیں اے حسن سنو، میرے بعد کوفہ کے یتیموں کا خیال رکھنا۔ سوچنے والی بات ہے، زخم پیٹ پہ، زخم گردن پہ، زخم سر پہ، والے علی آپ کو حسن کی فکر نہیں ہے، آپ کو حسین کی فکر نہیں ہے، آپ کو عباس کی فکر نہیں ہے، اپنے اور بیٹوں کی فکر نہیں ہے۔ فکر بھی تو کیا ہے؟ اے حسن سن، میرے مرنے کے بعد کوفہ کے یتیموں کا خیال رکھنا، کوفہ کے بچوں کا حال رکھنا۔ خون زیادہ بہنے لگا نا تو لوگوں نے کہا کہ علی کو دودھ ملایا جائے۔ ہائے افسوس، کنبے آل مصطفیٰ کے گھر میں آج دودھ نہیں ہے۔ دودھ تلاش کیا گیا، پورے کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ حکیم نے علی کو دودھ بتایا ہے۔ دو بچے اپنی ماں کے ساتھ دروازے پہ کھڑے، ماں کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ۔ جب سے سنا ہے علی کو دودھ چاہیے، ماں کہتی ہے میرے بچے دودھ نہیں پیتے، اے مولا کائنات دودھ پی لے۔ علی فرماتے میں نہیں، ان کو پلاؤ۔ علی فرماتے اے میرے بیٹو، اے حسن سن لو، میرے بعد کوفہ کے یتیموں کا خیال رکھنا۔ کیا قرآن برپا ہوگا؟ 21 رمضان آئی، علی اس دنیا سے رخصت ہو کر کے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔
اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تاریخ سے میں نے پوچھا علی کے جنازے کو کیسے نکالا گیا؟ تاریخ کہنے لگی کوفہ میں خارجیوں کا اتنا زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا کہ تاریخی رات میں اندھیرے میں علی کا جنازہ اٹھایا گیا، علی کا جنازہ نکالا گیا، یہاں علی کا جنازہ دفن کیا گیا۔ علی کا جنازہ دفن کرنے کے بعد امام حسن گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، ایک نابینا بیٹھا ہے، وہ روتے روتے کہتا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو مجھے پانی پلا دے، ہے کوئی جو میری بھوک مٹا دے۔ آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کے کان میں آواز گئی، گھر گئے، گھر سے کھانا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اس نابینا کے پاس پہنچے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے۔ وہ نابینا کھانا کھاتا جاتا اور کہتا جاتا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج 3 دن کے بعد تو نے کھانا تو دے دیا۔ امام حسن کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، 3 دن سے بھوکا ہے، کیوں بھوکا ہے؟ کہا جو کھانا کھلانے آتا تھا نا آج 3 دن سے کھانا کھلانے آیا نہیں ہوں، وہ مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا، اس لیے 3 دن سے روتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ امام حسن کہتے وہ کون تھا؟ کیا اسے جانتا ہے؟ کیا جانتا تو نہیں، پہچانتا ہے، پہچانتا تو نہیں، پھر کیا بات ہے؟ کہاں ایک بات کہوں گا، کیا کہوں؟ جیسے تو بولتا ہے نا ایسے وہ بولتا تھا، جیسے تو کھلاتا ہے نا ایسے وہ کھلاتا تھا۔ اتنا سننا تھا۔ امام حسن نے چیخ ماری، کہا ہائے افسوس جو تجھے کھانا کھلاتا تھا وہ علی اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بھوکے رہ کر کے فقیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے کھلانے والے۔ ہم کنبے آل مصطفیٰ کو کیوں نہ مانے؟ مسلمانوں گھروں میں جو تمہارے اناج ہے نا یہ کنبے آل مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تمہارے گھروں میں جو کھانا پک رہا ہے نا یہ کنبے آل مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہارا باپ مر جائے تو سالوں روتے ہو اور ہم حسین کے غم میں آنسو بہائے تو فتویٰ لگاتے ہو۔ سنو حسین کے غم میں رونا یہ کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ رسول پاک کی سنت ہے، جناب سیدہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے، اہل بیت اطہار کی محبت میں اٹھائے۔ ہم نے بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضور اپنے مواد حسنہ سے آپ بتائیں سی بات ہے یہ گھر والے